وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں اہم ملاقات میں امریکی صدر ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات، دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم کی ملاقات عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اختتام پر ہوئی۔ شہباز شریف کی MDIMF کرسٹلینا جارجیوا سے تفصیلی ملاقات۔ شہباز شریف نے ادارے کی دیرینہ شراکت داری کو سراہا۔ حالیہ سیلاب کی معیشت پر اثرات کو اگلے جائزے میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید کہا، پائیدار اصلاحات کی بدولت پاکستان کی معیشت بحالی اور استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ MDIMF کا پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا اعادہ۔ وزیر اعظم کی صدر ورلڈ بینک اجے بنگا سے بھی ملاقات۔ ورلڈ بینک کو ترقیاتی شراکت دار میں تبدیل کرنے پر اجے بنگا کی قیادت کی تعریف۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے جامع اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ ملاقاتوں میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی شریک ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مسلم ممالک کے سربراہان سے ملاقات۔ ٹرمپ نے ملاقات کو بہت اچھا اور کامیاب قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے کہا، ایک ایسی جنگ ختم کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے شروع نہیں کی، مسائل کے حل کے لیے محنت کر رہے ہیں، چاہتے ہیں اسرائیلی یرغمالیوں کو واپس لایا جائے جو اسلامی ممالک کا یہ گروپ ہی کر سکتا ہے۔ اسلامی ممالک کے سربراہان نے غزہ جنگ فوری ختم کروانے اور امداد کی بلا تعطل فراہمی کے لیے ٹرمپ سے مداخلت کا کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، امریکی صدر امن کے داعی ہیں، امن قائم کرنے کے عزم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاک بھارت جنگ بندی میں بھی ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا اہم کردار ہے۔ امیر قطر نے کہا، غزہ میں صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ہے، اسے جلد از جلد بدلنا ہوگا۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا، امریکی صدر کے ساتھ غزہ پر ملاقات مثبت اور نتیجہ خیز رہی، امید ہے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ ملاقات میں قطر، انڈونیشیا، اردن اور مصر کے سربراہوں نے بھی شرکت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی UN سلامتی کونسل اجلاس کی سائیڈ لائن پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد شیخ سبال خالد الصباح کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت، سرمایہ کاری، زراعت اور افرادی قوت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیراعظم کی کویتی ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ شہباز شریف سے آسٹریا کی وفاقی چانسلر کرسچن اسٹاکر کی بھی ملاقات۔ وزیراعظم کا پاک آسٹریا دو طرفہ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے سیاحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قطری امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے ساتھ بھی بیٹھک۔ شہباز شریف اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ اور انڈونیشیا کے صدر سے بھی ملے۔ غزہ میں امن چاہتے ہیں تو یرغمالیوں کی رہائی کی حمایت کریں۔ فلسطین ریاست قائم ہونی چاہیے لیکن حماس کے لیے گنجائش نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب۔ کہا، حماس کی وجہ سے جنگ بندی نہیں ہوئی، حماس نے قابل عمل امن معاہدوں کو مسترد کیا۔ حماس کو تمام اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ جو لوگ امن چاہتے ہیں انہیں یرغمالیوں کی رہائی کے پیچھے متحد ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر 7 جنگوں کے خاتمے کا کریڈٹ لیا۔ پاک بھارت جنگ بندی کا خصوصی تذکرہ۔ یوکرین جنگ ختم نہ کرنے پر پیوٹن سے اظہار ناراضی۔ الزام لگایا کہ بھارت اور چین یوکرین جنگ کے بڑے سہولت کار ہیں۔ یورپ بھی روسی مصنوعات خرید کر اس کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے ایران کو دہشت گردی کا سب سے بڑا حمایتی قرار دے دیا۔ کہا، ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے مختص 15 منٹ کی بجائے 1 گھنٹے کی تقریر کی۔ ساری جنگیں میں نے رکوائیں، اقوام متحدہ نے کیا کیا؟ امریکی صدر کی اقوام متحدہ پر کڑی تنقید۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں اقوام متحدہ میں اصلاحات کا اشارہ دے دیا۔ اقوام عالم کے سربراہان کی موجودگی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے بجائے مجھے جنگیں ختم کرانی پڑیں۔ سوچتا ہوں اقوام متحدہ کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اقوام متحدہ تو اپنی عمارت کی ایسکیلیٹر اور پرومپٹر ٹھیک نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جنرل اسمبلی آمد پر برقی زینہ خراب ہوا۔ ٹرمپ نے خطاب شروع کیا تو ٹیلی پرومپٹر بھی نہ چلا۔ صدر نے پہلے خطاب میں پھر سوشل میڈیا پر شکوہ کر دیا۔ ٹرمپ نوبیل امن انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ رکوائیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کی امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا، ٹرمپ 7 جنگیں ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، غزہ جنگ بھی رکوائیں۔ امریکی صدر اور فرانسیسی ہم منصب کی ملاقات۔ ٹرمپ نے کہا، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے حماس کو فائدہ پہنچے گا۔ فرانسیسی صدر نے کہا، غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ دونوں رہنماؤں کی روس یوکرین جنگ پر بھی گفتگو۔ صدر ٹرمپ نے کہا، روس کو یوکرین جنگ ختم کر دینی چاہیے تھی، نیٹو ممالک کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھیں گے۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لیتوانیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کاروباری وفود کے تبادلے پر زور، ڈیجیٹل معیشت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، دوہرے ٹیکس وصولی سے بچاؤ کے معاہدے پر دستخط کو اہم سنگ میل قرار دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی فلسطین کانفرنس میں شرکت، کہا غزہ میں عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کے بے گھر ہونے کا خطرہ ہے، غزہ میں امداد کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ نیو یارک میں مقبوضہ جموں و کشمیر پر OIC رابطہ گروپ کا اجلاس، وادی کی بگڑتی صورتحال پر اظہار تشویش، پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، نائجر اور آذربائیجان کے نمائندوں کی شرکت، شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کی سیاسی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ معاون خصوصی طارق فاطمی نے بھارت کے غیر قانونی قبضے، ظالمانہ قوانین اور آبادیاتی تبدیلیوں کی کوشش کی مذمت کی، کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار استحکام جموں و کشمیر کے تنازع کے حل سے مشروط ہے۔ اسرائیل اپنے قریبی پڑوسیوں کا دشمن اور غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا اسرائیل جیسی ذہنیت کے ساتھ تعاون کرنا مشکل ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا غزہ میں نسل کشی کا اصل مجرم نیتن یاہو ہے، اس نے انتہائی بے رحمی سے معصوموں کو خاک و خون میں نہلا دیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں حماس نہیں، پھر وہاں کیوں اسرائیل فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے؟ شاؤڈ نے خطاب میں کہا کہ فلسطینی ریاست کا قیام فلسطینیوں کا حق ہے۔ فرانسیسی صدر نے اپنے خطاب میں کہا غزہ میں بمباری اور قتل و غارت گری ختم ہونی چاہیے، دو ریاستی حل ہی تنازع ختم کرنے والے طریقے ہیں۔ امن منصوبے کے تحت حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ فرانس عالمی شراکت داروں کے ساتھ مشکل مشن میں حصہ لینے کو تیار ہے۔ یورپی ممالک فلسطینی سیکیورٹی فورسز کے قیام اور تیاری میں تعاون کریں گے۔ غزہ میں مظالم ڈھانے پر اسرائیل تنہائی کا شکار، اقوام متحدہ میں مستقل اسرائیلی مندوب ڈینی ڈینان کو عالمی میڈیا نے گھاس نہ ڈالی۔ اسرائیلی مندوب اقوام متحدہ کے باہر کافی دیر میڈیا انکلوژر میں ادھر ادھر دیکھتے رہے، کسی صحافی نے ڈینی ڈینان پر توجہ نہیں دی۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم کے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کی بھی عالمی برادری کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا۔ غزہ کے لیے جانے والے گلوبل سموت فلوٹیلا پر ڈرون حملے، سابق سینیٹر مشتاق احمد کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رات گلوبل سموت فلوٹیلا پر 10 ڈرونز حملے کیے گئے ہیں، بارودی مواد اور آگ کے گولے بھی پھینکے گئے ہیں۔ لیکن ہمارا عزم پختہ اور حوصلے بلند ہیں، ہم انشاءاللہ غزہ پہنچ کر رہیں گے۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ جانے والے اس قافلے کو روکنے کا اعلان کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ یہ جہاز ایک قانونی بحری ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔